سینٹ اجلاس میں ڈیجیٹل نیشن بل 2025 منظور۔ بل وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا۔ پیکا ایکٹ ترمیم پر سینٹ گیلری سے صحافیوں کا واک آؤٹ۔ اپوزیشن کے پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے۔ شبلی فراز کہتے ہیں پیکا کا مقصد سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اگر قانون کا مقصد بھلائی ہے تو کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ بولے پیکا ایکٹ پر میری ترامیم تھیں جنہیں نہ کمیٹی نے منظور کیا اور نہ ہی مسترد کیا گیا۔ یہ قائمہ کمیٹی کی نامکمل رپورٹ ہے۔ متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف صحافی برادری کا ملک بھر میں احتجاج۔ صحافیوں کی بڑی تعداد کی پیکا بل کی منظوری کے نعرے بازی، ہاتھوں میں کالے جھنڈے، بازوں پر کالی پٹیاں باندھ کر احتجاج۔ قانون کو آزادی اظہار رائے کے خلاف قرار دے دیا۔ پیکا ایکٹ کو جلد بازی کے ساتھ منظور کیا گیا۔ اگر یہ قانون شفاف ہے تو پھر صحافتی تنظیموں سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی؟ پریس کلب کے سابق صدر امتیاز خان فاران نے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کیا۔ پیپلز پارٹی پیکا ایکٹ کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائے گی۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت اور آزادی صحافت کے لیے قربانیاں دیں۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے ملاقات۔ پیکا ایکٹ پر تشویش کا اظہار، بولے پیپلز پارٹی کسی بھی ایسے بل کا حصہ نہیں بنے گی جو آزادی صحافت میں رکاوٹ بنے۔ ایسے تمام اقدامات کی مخالفت کرے گی جس سے صحافی برادری کو نقصان پہنچے۔ پی ٹی آئی کے نہ آنے پر مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ملتوی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا کمیٹی برقرار رکھنے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا اپوزیشن کی غیر موجودگی کی وجہ سے مذاکرات نہیں چل سکتے۔ اس میٹنگ کو آگے رکھنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا، اس لیے آج کی میٹنگ ملتوی کر رہے ہیں، لیکن میرے دروازے کھلے ہیں۔ توقع رکھتا ہوں کہ دونوں طرف سے مذاکرات کیے جائیں۔ مذاکراتی کمیٹی قائم رہے گی، اسے تحلیل نہیں کر رہے۔ 31 جنوری تک مذاکراتی عمل بحال نہ ہو تو کمیٹی تحلیل کر دیں گے۔ ہم نے اپوزیشن کا بہت انتظار کیا، پی ٹی آئی نے مذاکراتی عمل کو ختم کر دیا۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی کی میڈیا سے گفتگو، کہا تحریک انصاف کی ڈیڈ لائن 31 جنوری تک ہے جو ابھی باقی ہے۔ مذاکرات کا سلسلہ عملاً ختم ہو چکا۔ ہماری کمیٹی 31 جنوری تک قائم رہے گی۔ اگر یہ اسپیکر سے بات کرتے ہیں تو ہم بیٹھ جائیں گے۔ ہمارے ایک ہی جگہ مذاکرات ہو رہے تھے، کہیں اور مذاکرات نہیں ہو رہے۔ فراغ دلی سے ان کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے۔ مطالبہ تھا کہ 7 دن کے اندر جوڈیشل کمیشن کا اعلان کیا جائے۔ جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو مذاکرات آگے بڑھتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ خیبر پختونخوا میں نیا صدر علی امین گنڈا پور کی مرضی سے تعینات کیا گیا۔ عہدہ چھوڑنے کے لیے بانی پی ٹی آئی سے درخواست کی تھی۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مذاکرات کے راستے بند کرنا جمہوریت کی روح کے خلاف ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں مذاکرات سے مسائل کا حل نکل ہی آتا ہے۔ پی ٹی آئی نے اگر مذاکرات میں بیٹھنے سے انکار کیا ہے تو یہ ایک لا حاصل مشق ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پی ٹی آئی کے مطالبات کا جواب تیار کیا ہوا ہے۔ ہماری مثبت کوشش ہے کہ بات چیت آگے بڑھے۔ اس سے پہلے بھی مذاکرات ہوتے رہے، امید کرتے ہیں وہ آئیں گے، ہم جواب دیں گے۔ جب تک آئیں گے نہیں تو جواب کیسے دیں گے؟ جب حکومت جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دے گی تو ہم اس کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر شبلی فراز کی سینیٹر علی ظفر کے ہمراہ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ حکومت چاہتی ہے یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں، تحریری مطالبات پر دن ضائع کیے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا بانی پی ٹی آئی نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ مذاکرات کے لیے میرے کیسز کا مطالبہ نہ رکھا جائے، ہم عدالتوں سے اپنے کیسز سے ریلیف لیں گے، یہ مذاکرات عوام کے لیے کر رہے ہیں۔ عوامی مینڈیٹ چوری کر کے فارم 47 کی حکومت بنانے والے ہی مذاکرات سے گریز کرتے ہیں۔ مذاکرات کے شروع سے ہی حکومت کا رویہ منافقانہ تھا۔ سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کی گفتگو، کہتے ہیں وزیر اعظم اپنی ترقی کی تعریف درست کر لیں۔ جس ملک سے ایک سال میں 18 لاکھ لوگ باہر چلے جائیں وہ کیسے ترقی کر رہا ہے؟ عالمی سطح پر ہماری جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات کی گفتگو۔ قلعہ عبداللہ میں خوارج کی سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کرنے کی کوشش، دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی دیوار سے ٹکرا دی۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے
हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में 2 खुदकुश बमबारों समेत 5 खबारे जहन्नुम वासिल हो गए। 2 बहादुर सपूत जामे शहादत नोश कर गए। इलाके में किसी भी दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरज़्म, ISPR का बयान। कोई शिकायत है तो मुझसे करें, कहीं और जाकर चुगली न करें। कोशिश करेंगे कि ताजिरों के मसाइल हल करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा, कराची के ताजिरों से भत्ता वसूली का खात्मा हो गया तो ये क्रेडिट सिंध हुकूमत और वज़ीर आला मुराद अली शाह का है। आज आपसे भत्ता लिया जाता है, ना ही जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। अब आपकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। मुज़ाकरात किया करें और मजाक भी किया करें, लेकिन उनके साथ जो बर्दाश्त कर सकें। आप लोग मजाक करते हैं, दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ताजिरों को मशवरा। कहा कि जहां पूरी दुनिया के लोग आकर रहते हों वहां मसाइल तो होंगे। कराची पाकिस्तान का ग्रोथ इंजन है और पूरे पाकिस्तान को चलाता है। इस सूबे के लोगों का जो हक है वो नहीं मिलता। कराची के इशूज नए नहीं। पाकिस्तान दौलत मुश्तरका का अहम रुकन है। दौलत मुश्तरका ममालिक का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनासिर है। हमें नौजवानों की सलाहियतों को निखारना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौलत मुश्तरका यूथ अलायंस की तकरीब से खिताब। कहा, जवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और फ़नी तालीम से आरास्ता करना है। नौजवान पुरान और खुशहाल मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। नौजवानों की तरक्की के लिए पंजाब और विफाक ने मुतादिद मंसूबे शुरू किए। दौलत मुश्तरका बेहतरीन शराकतदारी का प्लेटफॉर्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आइंदा माह सूबे भर में 20,000 घरों की तामीर का हदफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के मंसूबे का जायजा। पंजाब में बेघर शहरियों को मुफ्त प्लॉट देने के लिए स्कीम का भी तफसीली जायजा। 2050 अफराद को मकानात की तामीर के लिए कर्ज की दूसरी किस्त भी मिल गई। प्रोग्राम के तहत 4,841 घर ज़ेर तकमील हैं। अवाम को फ्री प्लॉट देने के लिए TORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी भी कायम। मुल्की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। हुकूमत पायदार मुआशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर अमल पैरा है। तमाम आशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, पॉलिसी रेट की कमी से सरमायाकारों का एतमाद मजीद बढ़ेगा। बिजनेस काउंसिल के वफ़द से सेर हासिल गुफ्तगू हुई। आइंदा बजट की तैयारी शुरू हो गई है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के हदफ के लिए पुरअज़्म हैं। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर वापस ले लिए। कस्टम रेगुलेटर ड्यूटी केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 191A की तशरीह के नोटिस और केस दोबारा इसी बेंच के सामने मुंतकिल करने के ऑर्डर्स खत्म। अदालत का नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का भी हुक्म। विफाकी हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह के फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने आईनी बेंच को आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक गैर आईनी फैसला होने की वजह से विफाकी हुकूमत चैलेंज करेगी। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला सुनाया था। बहैसियत जज हमें अदालती अहकामात और इंतजामी अहकामात के दरमियान वाज़ेह फ़र्क को सख्ती से बरकरार रखना चाहिए। यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे अहकामात पर अमल हो। जस्टिस आयशा मलिक की कस्टम रेगुलेटेड ड्यूटी केस सुनने से माजरत। जस्टिस आयशा मलिक ने नोट में लिखा कि हमारे अहकामात की किसी के जरिए नजरअंदाज या खिलाफ वर्जी न की जाए। जजेस कमेटियों ने अदालती हुक्म को खातिर में न लाते हुए बेंच से केस वापस ले लिया। अदालती हुक्म इंतजामी अहकामात से खत्म नहीं किया जा सकता। वकला अपने हुकूक और अवाम के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम में खत की बुनियाद पर आई। एक खत ने पूरे निज़ाम को तब्दील कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर ख़यानी का तकरीब से खिताब। कहा, हम सब पाकिस्तानी हैं, मुल्क की तरक्की चाहते हैं। हमें वो वकला मीडिया दरकार है जो शख्सी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ का इजहार बरमला करता है। बानी PTI और बुशरा बीबी के 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसील। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के एडिशनल जज
محمد افضل مجوکا نے سماعت کی۔ وکیل انصر کیانی کی بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست، کہا کہ بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں قید ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی جائے۔ عدالت نے عبوری درخواست ضمانتوں میں 11 فروری تک توسیع کر دی۔ بشرا بی بی کی گرفتاری پر احتجاج کیوں نہ ہوا؟ بانی پی ٹی آئی برہم ہو گئے۔ بانی پی ٹی آئی سے علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں ملاقات، علی امین گنڈاپور پر برہمی کا اظہار کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن کی روک تھام کے لیے اقدامات پر بھی زور، کہا صوبے میں کرپشن کی کئی کہانیاں اور تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، کرپشن اور خراب کارکردگی کی آئندہ کوئی شکایت موصول نہ ہو۔ پشاور ہائی کورٹ سے اسد کیسر کو ریلیف مل گیا۔ اسد کیسر کی حفاظتی ضمانت منظور، 24 نومبر کے بعد درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے دائر درخواست پر سماعت، چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے پوچھا اسد کیسر کے خلاف کس قسم کے مقدمات درج ہیں؟ ڈیپٹی اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ایف آئی اے اور نیب کے کوئی مقدمات اسد کیسر کے خلاف درج نہیں۔ عدالت کا اسلام آباد پولیس کو 15 دن میں رپورٹ جمع کرنے کا حکم۔ پاکستان تحریک انصاف میں تشکیل نو کا عمل جاری، سابق رکن قومی اسمبلی عالیہ حمزہ پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر مقرر۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے عالیہ حمزہ کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چند دن قبل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو صوبائی صدارت کے عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ جنید اکبر کو پختونخوا کا صدر منتخب کر دیا گیا تھا۔ سندھ حکومت کی فروری میں گرین لائن اور اورنج لائن بس سروس کا انتظام سنبھالنے کی تیاریاں مکمل۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ وفاقی حکومت سے گرین لائن بس سروس کا انتظام سندھ حکومت کو منتقل کرنے کے لیے رسمی کارروائی مکمل کرنے پر غور۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے گرین لائن منصوبہ جنوری میں حکومت سندھ کو سونپا جانا تھا۔ سندھ حکومت فروری 2025 میں گرین لائن بس سروس کے آپریشنز سنبھالنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ گرین لائن منصوبہ کراچی کے مسافروں کے لیے ایک اہم سہولت ہے۔ کہا گیا کہ گاڑیوں کی خریداری کا فیصلہ کابینہ کا تھا، 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی کابینہ کا فیصلہ تھا جس پر سزا ہوئی۔ سابق وفاقی وزیر فیصل واوڈا کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا 384 ارب روپے کا ہدف ایف بی آر نے پورا نہیں کیا، کوئی اشتہار نہیں آیا، گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ وزیر دفاع گاڑیاں خریدنے کے فیصلے کا دفاع کر رہے ہیں۔ چوری، بدماشی، گنڈا گردی اس ملک کا وتیرہ ہے۔ دوہری شہریت رکھنے والے ایف بی آر افسران کی تفصیلات طلب، ایف بی آر کے تمام افسران کی تفصیلات 1 ہفتے میں جمع کرانے کی ہدایت۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دوہری شہریت والے افسر کا نام، عہدہ، گریڈ اور ملازمت میں شمولیت کی تاریخ بھی دی جائے۔ دوہری شہریت پیدائشی ہے یا بعد میں لی گئی، تمام تفصیلات بتانے کی ہدایت۔ آئی ایم ایف کی صنعتی شعبے کو 2 روپے 70 پیسے فی یونٹ ریلیف دینے کی تجویز مسترد۔ آئی ایم ایف کے مطابق کسی مخصوص شعبے کو سہولت فراہم کرنے کے بجائے حکومت پاور سیکٹر میں مجموعی اصلاحات پر کام کرے۔ وزارت توانائی نے صنعتی شعبے کے لیے بجلی کی قیمت میں 2 روپے 70 پیسے فی یونٹ کمی کی تجویز آئی ایم ایف کو ارسال کی تھی۔ موسمیاتی تبدیلی اس وقت بڑا چیلنج ہے، دنیا کو ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنا ہوں گے۔ سینیٹر شہری رحمان کا ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق سیمینار سے خطاب، کہا کہ دنیا کا درجہ حرارت آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، ماحول دوست کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، صنعتوں کے قیام کے دوران ماحولیاتی حوالے سے احتیاطی تدابیر اپنانا ہوں گی۔ ٹل سے اشیاء خوردنوش لے کر 120 گاڑیوں کا قافلہ ضلع کرم پہنچ گیا۔ گاڑیوں میں اشیاء خوردنوش، پھل، سبزیاں، ادویات اور دیگر سامان شامل۔ ضلع میں پیٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کا شدید بحران، شہریوں اور تاجروں کا آٹا اور گھی نہ ملنے کا شکوہ۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کی غیر ملکیوں کو سرمایہ کاری کی اجازت، غیر ملکی سرمایہ کار مکہ اور مدینہ میں جائیداد میں سرمایہ کاری کر سکیں گے۔ سرمایہ کاری صرف لسٹڈ کمپنیوں کی حصص یا قابل تبدیلی قرضے تک محدود ہے۔ سعودی کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی کے ضوابط مقرر۔
अमल दरामद शुरू हो गया। कैपिटल मार्केट अथॉरिटी के मुताबिक फैसले से सऊदी अरब के तरक्याती मंसूबे और बिलखुसूस मुकद्दस शहरों में रियल स्टेट की तरक्की को मजीद रफ्तार मिलेगी। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए इमदाद बंद कर दी, कई अहम मंसूबे रुक गए। एम्बेसडर फंड बराए सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के तहत जारी मंसूबा मुअत्तल। तवानाई के शोबे में 5 अहम मंसूबे भी बंद कर दिए गए। पाकिस्तान में इक़्तिसादी नमू से मुतालिक 4 प्रोग्राम मुतासिर हुए। तालीम और सेहत के शोबे में 4 मंसूबे भी मुअत्तल। अमरीकी हुकाम के मुताबिक फैसला आर्जी नौयत का है। प्रोग्रामों का सरेनो जायजा लेने के बाद मुस्तकबिल का फैसला होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत आलमी उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप की भारत से अमरीकी साख्ता सिक्योरिटी आलात की खरीदारी में इजाफे की तजवीज़। दोनों ममालिक का दो तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात को मुनसिफाना समत में लेकर आगे बढ़ने का अज़्म। इंडो पैसिफिक में क्वाड शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इरादा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अमरीकी कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत फराहम करने की पेशकश। अमरीकी के क्रिकेटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने अमरीका में क्रिकेट के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। जोनाथन को चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान आने की दावत दी। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान क्रिकेट के फरोग के वसी मौक़े मौजूद हैं। जोनाथन टेक्सन ने चैंपियंस ट्रॉफी की दावत पर चेयरमैन पीसीबी का शुक्रिया अदा किया। और शायकीन क्रिकेटर बड़ा इवेंट देखने को तैयार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की टिकटों से मुतालिक तफसीलात जारी। पाकिस्तान में होने वाले मैचेस की टिकट आज से फरोख्त होंगे। ग्रुप मैचेस और दूसरे सेमीफाइनल की टिकटों की फरोख्त में भी शामिल है। और जर्नल स्टैंडर्ड की टिकट की कीमत 1000 रुपये मुकर्रर। प्रीमियर के मुख्तलिफ कैटेगरीज की टिकट 1500 रुपये से दस्तयाब होंगे। मुत्तहदा अरब अमारात में भारत के होने वाले मैचेस की टिकट्स के फरोख्त का जल्द ऐलान होगा।